رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے احباب درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين آباب اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی محفل میں بلایا ہے اور ہم آج سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے نقبا کو، خطبہ کو، قراء کو، ثناخانوں کو سلامت رکھے اور میرے آقا کی محفل اسی طرح سجتی رہیں۔ اللہ آپ محلہ انصاریہ والے لوگ اللہ کے ذوق کو سلامت رکھیں۔ آپ دل سے جو ہے نا یہ سجاتے ہیں، بڑا لطف آتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے نا مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ یار اتنی بڑی مسجد ہے، اب تو ماشاءاللہ ڈبل سٹوری ہو گئی ہے، تم جس نبی کا میلاد مناتے ہیں اس نے کہا کہ میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم یار کن آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھیں گے؟ آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں، پھر جا کے کچھ جذبات جو ہے وہ کام آتے ہیں۔ تو اگر کریم نے منہ پھیر لیا تو نے تو میری آنکھ کو ٹھنڈا نہیں کیا تو ہم کیا جواب دیں گے یار؟ کوشش کیا کرو یار، اپنے اس محلے کی مسجد کو آباد کرو۔ میرا جتنا بس تھا میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ بھائی اقبال صاحب نے کمال کر دی ہے، اللہ ان کو سوز و گداز میں، علم و عمل میں، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں جب بھی کبھی گناہ کے بارے میں سوچتا ہوں نا، میرا رب جانتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ ہر انسان ہے، گناہگار ہے، میں آپ سب سے زیادہ ہوں، تو رب تو بڑی عالی شان والا ہے۔ مصطفیٰ کا دربار تو بہت بڑا ہے یار۔ میں سب سے پہلے سوچتا ہوں ماں زہرا کے دربار میں کیا منہ لے کے جاؤں، کس طرح ان کا سامنا کروں گا؟ وہ کیا کہیں گے کہ میری نسل میں ہو کے تو نے یہ کام کیا ہے؟ کوئی بیٹے اپنے ماں باپ کے بےعدبی بھی کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا دربار ہے میری سیدہ کائنات کا۔ علامہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ میں آج بھی جاؤں نا مدینہ طیبہ میں
تو وہاں جا کے یہی کہتا ہوں سیدہ پاک کے قدموں میں کھڑے ہو کے کہ اپنے بالکل سامنے حضور کا روضہ نظر آتا ہے. اقبال صاحب فرما رہے تھے ارسال اللہ ہم سب کو لے جائے گا. زہرا پاک کے قدموں میں کھڑے ہو کے نا سامنے روضہ پاک کے پہ نظر ڈالے تو بڑا لطف آتا ہے. تو وہاں کھڑے ہو کے نا وہ کہتے ہیں کہ اپنے بابا سے میری سفارش کر دیں کہ آپ ہمارا کتا ہے اس کو جو ہے نا کوئی ٹکڑا ڈال دیں. یہ قادری صاحب کا مزاج ہے تحر قادری صاحب کا کہ سیدہ پاک اپنے بابا سے میری التجا کرے کہ ہمارا کتا آیا اس کو کوئی ٹکڑا ڈال دیں گا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کے انمول کر دیا. تو یار خدا کے لیے اپنے آپ کو سدھارو. دو باتیں جو ہے پیر صاحب کی بلا میرے محلے دار بھی ہیں ویسے وہ کیونکہ میں نے یہاں 94 سے یہاں ہی ادھر پڑھتا رہا ہوں. قریب قریب گھر ہے میرا لیکن میری آج تک وہ بیرہ میں کچھ دیر پڑھتے رہے ہیں میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی. فرما رہے تھے کہ میرے محبوب سبحانی کا فرمان اسی طرح ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے جو کچھ بھی پایا نا غریبوں یتیموں مساکین کو کھانے کھلا کے پایا. اور میرا اللہ جو ہے کسی اور کام میں اتنا راضی نہیں ہوتا جتنا کسی غریب کو کھلانے میں راضی ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں نے کبھی یہ بات آپ سے نہیں اس لیے کی کہ آپ کہیں گے کہ یار مولویوں تے کھان دا چکر ہوتا ہے تے تاں سانوں گل سناوندا پیا کہ شاید مینوں روٹی نہیں ٹھیک لگے گی. میرا شجرہ جڑا نا حضور ذات صاحب دے نال ملدا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ بڑا کرم ہے میرے لیے. حضرت زید بن حسن دی اولاد ہیں. میں آج ویسے تو اظہار کرنی ہوں میں ویسے کدی دسیا نہیں خدا جانے. میرے کریم کڈے کریم نے یار میرے لاتا کریم نواز ایڈا کرم ایڈا ہی کرم کنے لوگ کھاندے پے. دعا کرو اسی بھی کھلانے والے بن جائیے. رب سوما نو پسند نہیں دے کرتا اللہ دی قسم نہیں کرتا. سوما نو بیلی نہیں بنا. جننے ولی نے سارے دے سارے سخی ہی گئے سب سخی ہے کسی بھی دربار پہ چلے جائے. بھائی اقبال صاحب رکاڑے تو تعلق ہے علی صاحب کرما لے جاؤ نہ تو اللہ دی قسم بیٹا نظارہ ہے وہ کھوا کے گھر ساری لنگر کر گئے. میں بابا جی حضور پیر سید محمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ بڑا بڑا داریا نکا ہونے آج بھی لسی دے اسے طریقے نالوں بار بارتے آپ دے جانور بے شمار وڈے جناب وڈے پیالے آنے شرفپور شریف چلے جاؤ گوڑلا شریف چلے جاؤ پاک پتن شریف چلے جاؤ. میرے محبوب سبحانی دی تگالی خیر وکری نہ ہوتا مانی سوائے کھلان تو جڑا نہ بندہ کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہے. اسی اج ماں باپ نو گھروں تکے مارنے ہیں بہنا براواں نو نہیں پوچھ دے بیٹیاں دا حق بہنا دا حق کھا دی جانے نہیں بیٹیا یہ جی محفلاں کراؤنیاں تے نال دوے پاسے دھیان کر یار. بڑا دل راضی ہوتا ہے لیکن وہ تو دل ٹوٹتا ہے جب تسی جڑا مسیت وال رخ نہیں کرتے. حضور فرمایا جڑا نماز نہیں پڑھتا ہوندا تو دین ہی کوئی نہیں. جن نے جان بوجھ کے نماز چھٹی ہو تو فرمایا ارشاد فرمایا میرے قریب نے وہ دا کوئی دین نہیں. کیونکہ کافر تے مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی شاید نماز ہے کہ یار جدو حضور فرما دینا تو دین کوئی نہیں تو پھر اسی کیڑے دین دار ہاں میں دسو دسو میں کسی مفتی کو مولوی کو فتویٰ لینے ویسے لوڑ اپنوں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو. اسی لکھ آکھ دیئے پینٹ پوا دیئے مچھاں منائیے داڑھی منائیے ٹائی لوائیے سب کچھ کرائیے. انگریز لوگ یہ بھی تیرا ہی ہے. میں حضرت صاحب دو عرض کیتا تھی انگریز لوگ تیرا ہی ہے. وہ آکھے گا نہیں یہ میرا نہیں یہ پاسپورٹ اتھے دا نہیں شناختی کارڈ اتھے دا نہیں ڈی این ٹیسٹ ہوئے گا وہ بھی آکھے گا بھی اتھے دا نہیں ہے گا.
یار اسی سارا کچھ میں زہری داڑھی رکھی ہوئی ہے، وال رکھے نے زلفاں تے، نقشہ بنایا دا مرشد دا بس حضور نصیر ملت سرکار دے نوکری دا، تو یار نے جب منہ پھیر لیا نا آکھا میرا نہیں ہے گا تو میں کدھر جان گا یار ایسے۔ سرکار فرمان بھی جنہیں جان بوجھ کے چھٹی ہوتا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ صحیح گل کرے میں تو انہوں سارے انہوں ہاتھ نہیں چکانا، آپ کنے بیٹی ویچاں جڑے بے نمازی بیٹھے ہیں، کی کریں گے اسی ساری رات محفل بنا رہے ہیں، سویرے پھر ایسا کوئی نہیں پڑھ نہیں یار، صحیح کر دے نہیں، فیشن نہ بناؤ یار، نماز فرض ہے، اللہ دا قرض ہے، اندے تو سوا جان نہیں چھوٹی دے زینے سکو۔ اللہ اکبر، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑی گلنا کی تھی، تجھے میرے طرح مسیطے وڑ گئے تھا کہ نہیں جی کاری اور عشاء اور تو ماشاءاللہ امام نے انہوں کوئی چکر نہیں، پتہ نہیں میں سجدے چی باہمیں روٹ چھوتا نہ نہیں سوچی رہا روٹی کیڑے کروں ہونی آج تو میری پھر نماز کا دی مالک جڑا میں بھوکھا نہیں مرن کاری صاحب تو سی تھکتے آ جائے حافظ صاحب بڑے والد صاحب نہیں آئے ہوئی چلے آجو آجو اللہ سلام آجو یار اسی کن دے کے جا چلو یہ کنوں جا سنائیے تو اسی مسلمان پر آجے سکتے میں جس رب دے گھر میں جاں وہ رب سارے میں سے لیندہ ہے کہ نہیں دیکھے تو میں نو بھوکا مارے گا کدی بھی نہیں سوچ کے دیکھے تو بھائی عبدالقیوم صاحب نے اس باری تنخواہ اللہ پاسا نے لیٹ کی تھا آخر میری طبیعت علیل ہے خراب ہے چھو بیٹے میرے نے دو منو آکے لے میں خیر کیا میں کہ خیر ہو گئے صحیح تو فرمان لگے کہ یاری 12 تاریخ ہو گئی ہے کہ تنخواہ لیٹ ہو گئی تو میں نہ طبیعت علیل دی وجہ تو نہیں پڑھ سکیا انہیں نے شہدے کے پتہ نہیں آیا انہوں نے طبیعت بخار اللہ سے عطا فرمایا اصل تے بابے آسان صاحب نے سانو نوایا ہی بڑا ہے سارے نے بخار چڑھایا بڑا پیار ہے اللہ مسجد دے نال بڑی صفائی رکھا ہے میرا رب پتہ نہیں کتنا راضی ہوتا ہونا ہے بندے تے صحیح کر اللہ اکبر تو سارے بڑی ہمت ماری ہے قبلہ انہوں اتنا چھت پہ سارا سسٹم تیار کر کے مٹھیاں سٹ سٹ دیتے اتے لیا کچھ ہو جائے اچھا میں نے بھائی قیوم صاحب کیا جی تنخواہ ذرا لیٹ ہو گئی دشاہ جی تسی جڑا نا میں بھائی قیوم نو کیا میں کہ یار میں نے تو 100 باری دیاڑی سدیں تے میں آساں انشاءاللہ 100 باری صد سو تے میں آساں دنے سدو راتی سدو جدو سدو تنخواہ بارو میں نہیں سدنا تو نام زندگی جی تو انہوں آخنا ہے جی میں تنخواہ دیو کیونکہ میں جس گھارے سے بیٹھا جو انہیں میں نہیں رجا سکتا میں پھر کتوں رجنا ہے نہیں سکتے اللہ دعائے کیتی کرو رب کرم کر دے بھی بس تے بھائی اقبال صاحب تے ماشاءاللہ علی حافظ گوھر آگے محمد گوھر سوف زردی صاحب تشریف لا چکے ہمارے مہمان سنا کام بڑی سٹیج پہ تشریف لائے جی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اچھا کوشش کر سو ویسے سویرے نماز پڑھن دی انشاءاللہ کہ کوئی نہیں گھنے بندے نا جو شیطان جڑا نا انہیں میں اٹھن نہیں دیتا شیطان میں اٹھن نہیں دیتا اے میں رسو بھی شیطان اور انہوں پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ نماز پڑھن چل جاتا ہے یاروں نے جو نہیں اٹھن دیتا تو بابا اقبال صاحب ہو تو شیطان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ نماز پڑھن چلے نہیں اٹھن دیتا تو جیڑا تینوں رزق دیتا ہے دیں رات کرتا ہے بھی انہوں بھی بھوکھا ہے انہوں بھی بھوکھا ہے انہوں نہیں پتہ لگتا بھی جڑا نئے بیدی جناب ستا پیا یاری بھی میرے نال شیطان بڑا ہے کہ رب بڑا ہے رب رحمان بڑا ہے
یہ شیطان کو پتہ لگ جائے، شیطان کو اٹھن نہیں دیتا. شاہ صاحب نے بڑی کوشش کی تھی، پورا پاسے مارے نہیں، لیکن شیطان نہیں اٹھتا. یار شیطان کو پتہ لگ جاتا بھی تو نماز نہیں پڑھنی، وہ تینوں روک لینا. رب کو نہیں پتہ لگتا بھی تو نہیں پہ پڑھ. ایک مائی نا آخری گالی یہ کرنی آپ لمحہ چھوڑا. سروردی صاحب آئے ہیں، وہ اس واسطے کرتا ہے کہ صحابہ پاک نے وچوں نا ایک صحابی رسول جماعت رہ گئی، جماعت رہ گئی. وہ بڑے روئے، بہت زیادہ اتھو تک روئے، فرمان لگے کہ میرا بیٹا مر جاتا نا تے سارا جہان میں نو آتے افسوس کرنا سی. آج میری نماز رہ گئی، میں پوچھنے کوئی نہیں آیا. پتر مر جاتا نا جوان تے آنے سارے پوچھنے ہونا سی. آج نماز رہ گئی، پوچھنے کوئی نہیں میری آیا. دوئے دن ٹائم سر شیطان اور اللہ کا چل بھی اٹھنے میری اچھل نماز پڑھ. وہ فرمان کون ہے بھی اٹھان والے انہیں پھر میں شیطان ہوں. فرمان لگے شیطان کا کی کام میں نمازیاں اٹھاوے، وہ تو سماعت ہے. انہوں نے کہا جی کل تسی اینا روئی نے نا جماعت نہ اور ڈبل ثواب تو انہوں نے بھائی آیا. میں اس وقت اٹھان لگی ہاں کہ گھنا ثواب نہ ملے تھوڑے دے بچی. ہاں کوشش کی کرو. اچھا مائی سی نا مائی اللہ دے یہ گل کرنا کیسا گل. اللہ انہیں پچھلی رات نے مسلح سے پیا تے زہرا پاک دے نقشے قدم تے چلن لگی. مسلح سے پیا، نماز نیت لی، نماز پڑھی تک جلدی دعا مانگن لگ گئی. آدھی یا اللہ جیڑی محبت تینوں میرے نال ہے نا، تینوں اس محبت دا واسطہ ہی حضور دی ساری امتی بخشش فرما. بندہ جو اسی نال ہوگی ستا پیا دوئی منجی. انہاں واہ 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 تیرے نال بڑی محبت ہے، رب نو کیڑی محبت ہے تیرے نال؟ انہوں نے کہا محبت ہی ہے کی تے میں نے اٹھا لیا سنا. تیری محبت نہ ہوتی تے میں نے نہ اٹھا گا. تیرے کیوں نہیں اٹھایا؟ تیرے نال محبت نہیں ہے. تے جدو بندہ کھلو جائے پھر وشواس نہیں کرنا چاہیے. حضرت صاحب کرما علیہ رحمت اللہ علیہ بابا جی پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری آپ فرمان بیلیا بیلی کہنے کہ حضور نماز پڑھنا پتہ نہیں قبول ہوندی کہ نہیں. آپ فرمائے جے قبول ہونے نہ کرنی ہوندی تے تینوں آدھے سامنے کھلون دی توفیق بھی نہ دیتا ہے. اس واسطے پڑھی کرو، پڑھ سو انشاءاللہ. کوشش کر سو نہیں آیا. میں تو کوئی قسم قرآن نہیں چکان دا بھی کوشش کرنی ہے نماز پڑھنی. آؤ سروردی صاحب نے سننے ہیں انشاءاللہ ذوق بڑھے گا. جی میں استاد پڑھ دینے امید بڑی سی.